السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قنا في توكله بدنا في تفرده، الذي مرد فلا يرى وكرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. لا سيما على بقية الله في العالمين وحجته على العالمين ولعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسقي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك بالحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے مسلسل ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ہر گفتگو کے آغاز میں کچھ دیر چند منٹ فقہی مسائل پر گفتگو کرتا ہوں. ایک مختصر سی بات پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایک مسئلہ میں نے فاطمہ ہاؤس میں بھی چھیڑا، میں نے وہاں پر ڈسکس کیا. ایک مسئلہ میں نے صبح والی مجلس میں بھی ڈسکس کیا. مجھے جو فیڈ بیک آیا اسے اندازہ ہوا کہ مومنین چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بات ہو، لہٰذا میں ہمت کر رہا ہوں اور یہاں پر بھی اس مسئلے کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہا ہوں. تھوڑا سا طولانی ہوگی بات، کوشش کروں گا کہ میں مختصر وقت میں جتنا ہو سکے سمیٹ سکوں. تقلید کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ دل بڑا دکھتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان، اہل بیت اطہار کے ماننے والے آپس میں جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر. تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس معاملے میں کہ آپ لوگ کسی بھی اعتبار سے اس مسئلے پر آپس میں تفریق مت کیجیے. بابا تقلید کرنے والا بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. تقلید نہ کرنے والا بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو فرش عزائے حسین پر آ گیا نا، جو مولا حسین کا ماتمدار ہے، جو بیوی کے بچوں کی محبت اور مودت لے کر فرش عزا پر آیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اچھا، میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں، میں دیانتداری کے ساتھ جو دل کا عقیدہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو ہاں، یہ ضرور ہے، ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر کوشش کروں کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں کہ بھئی کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
لیکن اس کے باوجود خدا نخواستہ ان بنیادوں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تم تقلید کرنے والے ہو تو تم کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں، اور تم تقلید نہیں کرنے والے ہو تو تم کو تو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دوں۔ مجھے اپنی جنت اور جہنم کا نہیں پتہ۔ قسیم الجنت والنار صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھنا محمد علیہ۔ ہاں وہ اجازت دے دیں تو بہلول بھی بیٹھے بیٹھے جنت دے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، باقی کسی کی کیا مجال کہ جنتیں بانٹتا پھرے جہنم، یہ کسی کے یہ مولوی خواہ خواہ پہ سر پہ لے کے بیٹھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے پاس ایجنسی نہیں ہے، اور جتنے ہی ممبروں پہ بیٹھ کے جنت جہنم بانٹتے ہیں ان کی اپنی جنت جہنم کنفرم نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور ممکن ہے میں جب جاتا ہوں مجالس میں تو احباب کہتے ہیں مولانا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ مجھے ہنسی آتی ہے، میں کہتا ہوں بابا میں ان عزاداروں کے قدموں کی خاک پر ڈھونڈتا ہوا نکلتا ہوں تو مجھے جنت کا راستہ نظر آتا ہے۔ میں آپ سے آس لگا کے بیٹھا ہوں، آپ عجیب ہے مجھ سے آس لگا کے بیٹھے بھائی۔ ہاں ہم آس لگا کے بیٹھے ہیں بی بی سے، میں اسے بتا رہا ہوں۔ دیانتداری کی اگر بات ہے، اگر ہماری جنت کی ضمانت کوئی ہے تو وہ حسین کی دکھیاری ماں ہے، اس کے علاوہ کسی کا آسرا نہیں، کسی کا اختیار نہیں، یہ اگر مذاق کی بات ہے۔ تو خیر کانسیپٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں میں، واٹ از دا کانسیپٹ آف تقلید۔ تو میں سمجھاتا ہی ہوں عزیزان گرامی کہ دیکھیں بہت آسان، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں، اس پر 2-3 گھنٹے کے سیمینارز لیے میں نے، لمبے لمبے اکیڈمک سیمینارز، جس کو ہم بہت سارے اینگل سے بہت سارے زاویوں سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے مختلف پرسپیکٹس پر بات کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ موضوع گفتگو بناتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 5-10 منٹ اگر فقہی مسئلہ بیان کرنا ہے تو وہ گھنٹوں کی بات تو ظاہر سے تو نہیں آ سکتی۔ میں صرف سمپل یوں سمجھاتا ہوں کہ یار ایک بات بتائیے، زمانے کے امام پردے غیبت میں، رائٹ، مولا پردے غیبت میں، تو سوال صرف اتنا سا ہے کہ اتنا بتا دو کہ یار مولا ہم کو جب گئے پردے غیبت میں تو کیا لاوارث چھوڑ کر گئے یا کوئی سسٹم بنا کر گئے؟ اگر کوئی سسٹم بنا کر گئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تقلید کا سسٹم ہے، تمہارے پاس کوئی سسٹم ہے تو مجھے بتا دو بھائی، میں تمہارا بھائی تم میرے بھائی، یعنی اس کے علاوہ اور کیا سسٹم ہو سکتا ہے کہ زمانے کے امام وہ جب پردے غیبت میں جائیں تو وہ مجھے بتا کر جائیں کہ دیکھو یار میں پردے غیبت میں ہوں، رب العزت کے حکم سے پروردگار عالم نے مجھے اس بات پر مأمور کیا ہے کہ مجھے نگاہوں میں کے سامنے نہیں آنا۔ یقیناً زمانے کے امام جو پردے غیبت میں ہیں وہ نہ فقط اذن پروردگار سے ہے بلکہ حکم پروردگار سے، کوئی شک کی بات نہیں۔ تو جب مولا پردے غیبت میں ہے تو ہمارے لیے کوئی نظام ہے، ہمارا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس میں اور زمانے کے امام میں کتنا فاصلہ ہے صاحب؟ بہت بڑا فاصلہ ہے، یعنی دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں عالم مجتہد مفتی فقیہ سب مل کر بھی زمانے کے امام کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، غور فرما رہے؟ اچھا، تو امام ایک سسٹم بنا کر گئے، اس سسٹم کو آپ لفظ تقلید سے اگر آپ کو ناراضگی ہے یا آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ لفظ تقلید کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں لفظ تقلید پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تو سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کیا ہے۔ تو پھر سسٹم یہ ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جا کر اس سے پوچھے جو جانتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے کا، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں کیا بیان کروں؟ اچھا، اب یہ جو نہیں جانتا اس سے جا کر پوچھے جو جانتا ہے، بہت چھوٹا سا بہت سادہ سا بہت آسان سا فارمولہ ہے، لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اس کے اندر مزید گہرائی آتی جائے گی۔ دیکھیں ایک مرتبہ جناب علی مجھے پوچھنا ہے، اتنا سا پوچھ رہا ہے کہ یار یہ میں پنجاب یونیورسٹی والی کالونی کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، بھائی باہر کا راستہ کہاں ہے؟ تو اس کے لیے مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں پہلے پوچھوں کہ یار اس کالونی کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے۔ کیا بات ہے، میں یہاں گیٹ پہ چوکیدار سے ہی پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی جان تم اس کالونی میں رہتے ہو، ذرا بتاؤ باہر نکلنے کا راستہ کدھر ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک مرتبہ مسئلہ جناب علی صرف یہاں سے باہر نکلنے کا نہیں ہے،
ایک مرتبہ یہاں سے نکل کر چلتے 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 جنت تک پہنچنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں میں بہت فاسٹ جا رہا ہوں ورنہ میں مرحلہ وار سمجھاتا آپ کو. مجھے بھائی وہاں تک جانا ہے تو وہاں کا جس کو راستہ پتہ ہوگا یا کم از کم. اچھا اب یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آسان نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میڈیکل کے سائنس میں ایگزامپل لے رہے ہیں, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. ایک مرتبہ مثال کے طور پر میرے سر میں درد ہو رہا, مجھے کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آدھا مکمل تو مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہے. یعنی آپ سر میں درد ہوتا ہے تو کس سے پوچھنے جاتے ہیں؟ کسی سے نہیں پوچھتے ہیں, جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ, یار 2 پیراڈل دے دو, سمپل. 1 منٹ, آپ جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پیراڈل آتی تھی؟ معلوم تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا, یہ پیناڈول بھی آپ نے کسی سے سیکھی ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سیکھی, یہ تو مجھے آتا ہے یار, مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا خیال ہے اگر سلسلے کو جوڑو گے تو آخر میں کہیں ڈاکٹر ہی نظر آئے گا. اس ڈاکٹر نے اس کو سکھایا, اس 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 نے تمہارے نانا کو سکھایا, تمہارے نانا نے تمہاری اماں کو سکھایا, تمہاری اماں نے تمہیں سکھایا. اصل میں تم نے بھی ڈاکٹر سے ہی سیکھا ہے. یہ تمہارا خیال ہے کہ تم نے. اچھا چلے اب آگے, اب یہاں تک آگے تو بات سمجھا دو. آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سوال پہلے پوچھتا تھا کبھی کبھی جذبات میں, کیا نماز پڑھتے ہو؟ بیچارہ مسلمان گھبرا جاتا تھا, تو میں نے سوال چینج کر دیا, پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے تم جانا, تمہارا خدا جانے, میں درمیان میں کون ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنا آتی ہے؟ تو 99% لوگ کہیں گے جی مولانا آتی ہے. پھر وہی سوال ہے کہ کس سے سیکھی؟ آپ کو وہ تو آتی ہے نہیں, جب تم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تو نماز آتی تھی؟ کسی کو نہیں آتی تھی. تو تم نے کسی نہ کسی سے سیکھی ہے. یعنی میں ان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کر رہے, جن کا خیال ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا, میں مخالف ہوں تقلید کا, صاحب میں تقلید کو نہیں مانتا. میرا صرف سادہ سوال, تم کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ یاد آتی ہے. کس سے سیکھی؟ تمہارا خیال ہے کہ تم کسی کی تقلید نہیں کر رہے, در حقیقت تم بھی کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہو. کیا بات ہے, بے شک. اب تم نے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اماں سے سیکھی ہے, کہ ابا سے سیکھی ہے, کہ دادا سے سیکھی ہے, کہ دادی سے سیکھی ہے, کہ نانا سے سیکھی ہے, کہ نانی سے, چاچو سے یا ماموں سے, خالو سے یا پھپھا سے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تم نے کسی نہ کسی سے سیکھی ہے, تم سمجھ رہے ہو تقلید نہیں کر رہے ہو, در حقیقت تم بھی تقلید کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارا خیال ہے کہ تم تقلید نہیں کر رہے ہو. تقلید کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی ذمہ دار فرد کے حوالے کر دینا. بے شک بے شک. تقلید چنگل میں پھنسنے کا نام نہیں ہے, تقلید چنگل سے نکلنے کا نام ہے. بے شک بے شک. یعنی دیکھیں اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ. اب میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بڑی بیماری کا نام لے رہا ہوں. اب تم سر درد سے چلا رہے تھے نا, سر درد کے لیے جناب علی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں تھی ڈسپلن لے لو, پیناڈول لے لو, پیراسٹامول لے لو, بات جان چھوٹ جاتی تھی. خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں سوراخ ہو, اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بھائی بہنوں کو سلامت رکھے. فرض کریں کسی کے بچے کے دل میں سوراخ ہو, 6 سال کا بچہ ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ میں کہوں باپ کو اجازت دے دوں کہ یار تم اس کا دل کاٹ دو, تم سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہی نہیں. ڈاکٹر تو اتنا ظالم ہے, اسے تمہارے بچے سے 1 پیسے کی محبت نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بھائی 10 لاکھ روپے دو, علاج کروں گا, انہیں لے جاؤ. تم جیسے بہت اتنی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ. ڈاکٹر کو تو تمہارے بچے سے 1% بھی محبت نہیں ہے, 1% بھی. وہ تو کہتا ہے پیسے پورے دو تو علاج کرتا ہوں, ورنہ لے جاؤ اٹھا کے بچی کو بھی, فائل کو بھی. میرے پاس ٹائم نہیں بھائی, میرے پاس دوسرے پیشنٹس بہت ہیں. تو محبت تو تم کو ہے نا, تو کر دو خود علاج. چلو یوٹیوب کی ویڈیو بھی بتا دیتا ہوں, ہے اور بھائی ویڈیو دیکھ کے کر دو, بتا دیں گے ایسے کرنا ہوتا ہے. بس ذرا سا ہے وہ چھری لینا, کاٹ دینا, تمہارا بیٹا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر اگر خدا نے آپ کو نہیں نوازا, ایک اور بات ہے, فرض کریں آپ ارب پتی, آپ کہاں جائیں گے؟
خدا کی قسم آپ کہیں گے اولاد کی خاطر دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. آئی ڈونٹ کیئر امریکہ میں بیٹھا ہے، اسپین میں بیٹھا ہے، اٹلی میں بیٹھا ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، مطلب کچھ بھی کروں گا، اپنی سب کچھ لگا دوں گا، اپنے بیٹے کا علاج کروانے کی جاؤں گا. یہ سب جو علاج کروانے جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ بیماری ہے، اور علاج جتنا بڑا اہل ملے گا تو چھوٹے اہل کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ. سمجھانا صرف یہ ہے کہ جتنا اپنے بچے سے پیار کرتے ہو، جتنا اپنے بچے کو اہمیت دیتے ہو، اگر اتنا بھی اہمیت اپنے دین کو دے دو گے تو بھی یہی جملہ بولنا پڑے گا کہ جب تک سب سے بڑا اہل ملے گا تب تک کسی چھوٹے اہل کے پاس نہیں جاؤں گا. اسی کا نام تو تقلید ہے بھائی، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. یہی سب غیبت عوام کے دور میں. اچھا جو مومنین ہیں نا، اچھا محبت کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عقیدت رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ جب اس طرح کا کوئی مومن آتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں اسے سینے سے لگاؤں کہ یار یہ مولا کی محبت میں بات کر رہا ہے. بس کیا ہے، اس کے لیے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہاں آپ پہلے کانسیپٹ کو کلیئر کریں، آپ بات کریں، سمجھائیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آج نہیں تو کل سمجھے گا. یہ طے ہے جو مولا حسین کا ماننے والا ہے نا، اسے مولا نے آخر میں چھوڑنا نہیں ہے، آگ پکڑ کے کھینچ ہی لینا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو حر بنتے 40-50 سال لگ جاتے تو میں کیا کروں. کیا کہنے، کیا بات ہے. بے شک بے شک مولا چھوڑتے نہیں، جو اپنا ہوتا ہے اس کو لے ہی آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حر کے مصائب ہو نہیں سکے تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں. جناب حر، اچھا بڑا پیار ہے مجھے جناب حر سے، اور ہر ایک کو ہونا چاہیے. جو حسین کا بن گیا حسین میں پیار ہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے. لیکن ایک بات ہے سر، حر کے کیس میں جو ہے نا 2 جملے بڑے عجیب ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ یار یو آر نیور لیٹ. اچھا میں کیا کروں، میں بعض اوقات میں اردو نہیں بول پاتا ہوں، معذرت، میں کوئی انگریزی سنانے کے شوق میں. یو آر نیور لیٹ، یار تم کبھی بھی لیٹ نہیں ہو. یعنی اگر تم آخری گھنٹے میں بھی آ گئے نا لیٹ نہیں تو یو آر نیور لیٹ. حسین ابن علی تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، ایسے ہی، اور جی جان سے سینے کو لگانے کو تیار. لیکن دوسرا جملہ بڑا حساس ہے، غور کیجئے گا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یو آر آلریڈی لیٹ. پتہ نہیں بات پہنچی کتنا. یار حسین کے ہوتے ہوئے ادھر کیوں ہو بھائی، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ یہ کمال ہے. یو آر آلریڈی لیٹ، آ جاؤ یار، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں کسی اور لشکر میں ہو؟ کیوں حسین کے پاس نہیں آ رہے ہو؟ یو آر آلریڈی لیٹ، آ جاؤ. آخری دن کا انتظار مت کرو، کیا پتہ زندگی موقع دے نہ دے، کیا پتہ سانس موقع دے نہ دے، کیا پتہ رزق حرام جو پیٹ پہ پڑا ہوا ہے موقع دے نہ دے. ابھی ہے، آ جاؤ، لیٹ مت کرو. تو سر سیدھی بات ہے. اچھا یہ مومن جو کہتا ہے مولانا، اچھا جذبات میں یہ تو میں بڑے پیار سے ممبر ہے نا، تو ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو ہم الفاظ کو بڑا جو ہے نا سنبھل کے استعمال کرتے ہیں، بڑا ڈائلیوٹ کر کے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ورنہ جو مومن جب بات کرتا ہے نا غصے میں، یہ مولوی بکواس کر. ابھی ایک جملے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آگے کیا ہوتا ہے نا. زمانے کے امام کے ہوتے ہوئے علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اور وہ بڑے شان سے آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صاحب تقلید، میں صرف زمانے کے امام کی تقلید کرتا ہوں. یہ جملہ بڑا کامن ملتا ہے. اصل زمانے کے امام کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی. کیا کہنے، سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ. اچھا محمد اور آل محمد بلند تک مجھے پانی پلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اچھا اس میں کیا سلسلہ ہے صاحب؟ زمانے کے امام میں نے مان لیا بھائی. اچھا زمانے کے امام سے کسی کا مقابلہ ہم نے تو نہیں کروایا تھا، جذبات میں تم نے کروا دیا. ہم تو ویسے بھی نہیں کروا رہے تھے. لیکن آپ کہتے ہیں صاحب زمانے کے امام کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیوں پوچھوں میں؟ بات بالکل صحیح ہے.
زمانے کے امام کے ہوتے بھی کسی اور سے میں کیوں پوچھوں حلال حرام وضو غسل نماز روزہ کیوں پوچھوں امام کے ہوتے ہوئے؟ بات بالکل صحیح ہے لیکن پکے رہنا اسی بات پر. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ زمانے کے امام کے پاس کائنات کا ہر علم ہے؟ ہاں ہے نا؟ تو صرف نماز روزہ کا علم ہے یا باقی علوم بھی ہیں؟ تو جب ماں بیمار پڑے تو کہنا امام کے ہوتے بھی کسی اور سے علاج کیوں کرواؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پکے ہو جاؤ یار. یہ عجیب شرافت ہے. جب ماں کی بیماری کی بات آئی، بچے کے علاج کی بیماری کی بات آئی تو اب تو میں ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہوں. وہاں تو خیال نہیں آتا کہ امام کے ہوتے بھی کسی اور کے پاس کیوں جاؤں. تو دین کے معاملے میں کیوں خیال آتا ہے کہ امام کے ہوتے بھی کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ بابا دنیا کے ہر معاملے میں امام کے ہوتے ہوئے اجازت ہے. امام کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اچھا اذان بس اذان شروع ہو گئی تو احترام اذان میں خاموش ہونا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بھائی نے سوال ہی پوچھا. اچھا تو سمجھانا یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی مطلب یہ کون سی شرافت ہے کہ بچے کی خاطر جانے کو تیار ہیں. تو سمجھانا صرف یہ ہے کہ زمانے کے امام جب پردے غیبت میں ہیں تو ہر علم کے اندر مولا نے ہی اجازت دی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بے شک مجھے دنیا کائنات کا ہر علم آتا ہے لیکن جانا ہر علم کے اہل کے پاس ہے. اور جیسے جیسے موضوع کی حساسیت بڑھتی جائے گی آپ بیسٹ کے پاس جاؤ گے، بہترین کے پاس جاؤ گے. تو اگر کپڑا سینے کا مسئلہ ہوگا تو دنیا کے بیسٹ درزی ضروری نہیں ہے. اگر کھانا پکانے کا مسئلہ ہے تو دنیا کا بہترین باورچی ضروری نہیں ہے. اگر سر درد کا مسئلہ ہے تو دنیا کے بہترین ڈاکٹر ضروری نہیں ہے. لیکن اگر معاملہ آ گیا دل کے علاج تک، اگر کینسر، بلڈ کینسر، برین ٹیومر، تو آپ کہو گے کہ یار اگر میرے پاس گنجائش ہے تو میں بیسٹ کے پاس جاؤں گا. علم کا معاملہ مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم، آخرت، حلال و حرام الہی، اہل بیت اطہار کی تعلیمات. تو ماں نے بھی کچھ سکھایا، باپ نے بھی کچھ سکھایا، دادا نے بھی کچھ سیکھا تھا جو سکھایا، دادی نے بھی کچھ بتایا، نانی نانا، محلے کے پیش امام، قاری صاحب، قرآن پڑھانے والے، مجلس پڑھنے والا، ذاکر، عالم، صاحب امامہ، سب اپنی جگہ. لیکن مجھے معلوم کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ آج کے دن، آج کے دور میں جتنے بھی انسان اویلیبل ہیں ان میں سب سے بیسٹ کون ہے. اس لیے کہ الٹیمیٹلی میں کسی نہ کسی کی تو مان رہا ہوں. یعنی میں تھوڑا سا کھل کے بات کروں، یہ جو بھائی کہتا ہے نا میرا مثال کے طور پر کہ میں تقلید نہیں کرتا، وہ بھی کسی کی مان کے کہہ رہا ہوتا. ناراضگی کی بات تو نہیں ہے نا، وہ خود سے تو نہیں کہہ رہا. یہ والی بات کسی نہ کسی نے اس کو سکھایا ہے کہ یار دیکھ تو مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا. تو مسئلہ یہ کہ وہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑا، اس کے چکر میں تو پڑ گیا نا جس نے اس چکر سے بچایا. تو چکر میں تو کسی نے کسی کے پڑا ہوا. سر سیدھی سیدھی بات ہے، دین کا علم سیکھنا. اچھا یہ نماز روزے میں انسان کو چل جاتا ہے، انسان بچپن سے مسجد میں جا رہا ہوتا ہے باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے نماز پڑھنا وہ سیکھ ہی جاتا ہے. اچھا جب میں بہت سارے نماز بتاتا ہوں، خدا گواہ ایک چھوٹے فقہی مسائل بتاتا ہوں میں نماز کے آغاز میں، مجھے بہت سارے مومنین کہتے ہیں مولانا میں 50 سال سے وضو غلط کر رہا تھا، آپ نے صحیح کروایا. مولانا میں 55 سال سے نماز غلط پڑھ رہا تھا، آپ نے صحیح کروائی. خدا گواہ مجھے مومنین نے یہ فیڈ بیکس دیے ہیں. میں کسی کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، رسپیکٹ دینا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ کہ جو آپ سمجھتے کہ سیکھا ہے وہ بھی آپ نے نہیں سیکھا ہوا ہوتا. کیونکہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا. تو سمجھانا یہ ہے کہ ہم زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں پابند ہیں اس صاحب علم کے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو. زمانے کے امام کے مقابلے میں نہیں، زمانے کے امام کے حساب سے فرسٹ سیکنڈ نہیں، ہمارے حساب سے، میرے اور آپ کے اعتبار سے جو سب سے بیسٹ ہو. یعنی وہی والی بات، ہمارے دور میں جو سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہے اس کے بعد علاج کرواؤ. جو سب سے بیسٹ صاحب علم ہے اس کو کہتے ہیں اعلم. کیا کہتے ہیں؟ اعلم. اچھا یہ میں ایک دن 2 دن کی بات نہیں کر رہا، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال کی بات نہیں کر رہا. میں غیبت کبریٰ کے تقریباً 1100-1150 سال کی بات کر رہا ہوں. یہ آج ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، آج جو ہمارے پاس دین یہاں تک پہنچا ہے. سر ایک بات بتاؤں آپ کو، پھر اس بھائی کے سوال پر بھی آؤں. ایک بات بتاؤں، زمانے کے امام جو پردے غیبت میں گئے نا تو کتنے سال کا سن تھا؟ تقریباً 5-6 سال کا سن تھا جب 11ویں امام سرکار کی شہادت ہوئی ہے. اور شاید میں نے پتہ نہیں ڈسکس کیا تھا نہیں، جب زمانے کے امام
منصب امامت کو ظاہری اعتبار سے سنبھالا، ورنہ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ عالم زر میں عالم انوار میں اس عہدے پر فائز تھے. انا و علی من نور واحد کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے. کیا کہنے، بے شک بے شک. غور فرما رہے ہیں علی اس عالم امکان کے اندر اس منزل میں بھی. جب نہج البلاغہ مولانا کا پہلا خطبہ کبھی پڑھیں، ہم تو سنتے ہیں پڑھتے تھوڑی ہے. نہج البلاغہ پڑھیں، جب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھا ہے، ابن ابی الحدید نے، معتزلی ہے، اہل سنت سے تعلق ہے، کہتا ہے یار یہ جو خطبہ دیا ہے نا، یہ دو میں سے کوئی ایک فرد کہہ سکتا ہے. یا وہ کہہ سکتا ہے جس نے دنیا بنائی ہو، یا کم از کم جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھی ہو. غور فرما رہے ہیں. تو وہ تو خیر بات ہی الگ ہو جاتی ہے. ہم زمانے کے امام سے مقابلہ نہیں کر رہے کسی کا، لیکن ہمارے دور میں جو سب سے بیسٹ ہے، جسے سب سے زیادہ علم حاصل کیا ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اس سے سیکھے. وہ ہمیں حلال اور حرام بتائے. تو زمانے کے امام جب پردہ غیبت میں گئے 5-6 سال کے سن میں، تو امام نے 4 افراد کو یکے بعد دیگرے اپنا نائب خاص بنایا ہے. اور عزیزان گرامی، میں اتنا تو اطمینان رکھتا ہوں کہ اگر میں پوچھوں اس وقت تو 95% مجمع وہ ہوگا کم از کم جن کو وہ نام معلوم نہیں ہوں گے. میں پوچھوں پہلے نائب خاص کون تھے زمانے کے امام کے، 95% لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. اچھا میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا آپ کی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے سر کا تاج ہیں. سمجھانا یہ کہ مجھ جیسے لوگوں کو یہاں بیٹھ کر بتانا تھا، ہم نے نہیں بتایا. آپ تو آ گئے تھے نا یار فرش اعضا پہ بیٹھنے کے لیے، آپ تو گھر چھوڑ کر آ گئے تھے نا میرے سامنے. اب ذمہ داری تو میری تھی، میں آپ کو بتاتا. اچھا میرا دل کرتا ہے مولا کے فضائل کا تذکرہ ہو، خدا کی قسم عاشق ہوں میں. جس طرح آج آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، میں جب چھوٹا تھا بچوں کی طرح میں بھی اسی طرح فرش اعضا پر بیٹھتا تھا. اچھا لگتا تھا وہ عالم، وہ ذاکر جو میرے مولا کے فضائل بتائے. دل کرتا ہے یار ہم مولا کے فضائل سنیں، تو میرا سننے کا بھی دل کرتا ہے، بتانے کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا دل کرتا ہے کہ یہ باتیں بھی بتائیں. یہ بھی ڈائریکٹ فضائل نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ بھی فضائل ہے میرے مولا کے. تو اب کون تھا پہلا نائب خاص؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب عثمان ابن سعید. جناب عثمان ابن سعید زمانے کے امام کے پہلے نائب خاص امام نے مقرر فرمایا، یہ میرا نائب ہے، جو پوچھنا ہے اس سے، جو معاملات کرنے ہیں اس سے. جناب عثمان ابن سعید اس دنیا سے رخصت ہوئے. انہی کے بیٹے جناب محمد ابن عثمان یہ دوسرے نائب خاص تھے. یہ کئی سال تک چلے. جب ان کا انتقال ہوا، زمانے کے امام نے تیسرے نائب کو مقرر فرمایا. ان کا نام اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. کون ہے یہ؟ جناب حسین بن روح. اکثر لوگ روح کہتے ہیں، غلط ہے، رے پر کیا ہے؟ زبر ہے. حسین بن روح یہ وہی نائب خاص ہیں کہ جن کے وسیلے سے آج بھی ساری دنیا کے شیعہ جو عریضہ لکھتے ہیں وہ ان کے توسط سے زمانے کے امام کی خدمت میں بھیجتے ہیں. بے شک. اب چونکہ ہمارے عریضہ چھپا چھپایا مل جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، ورنہ وہاں پر نام ہے جناب حسین بن روح کا، کہ ہم ان کے توسط سے عریضہ جو ہے بھیجتے ہیں. کہاں پر؟ زمانے کے امام کی خدمت میں جناب حسین ابن روح. اور جناب حسین ابن روح کا جب انتقال ہوا تو پھر چوتھے نائب خاص کو مقرر فرمایا جناب علی ابن محمد سمری. اور جب تقریباً 69-70 سال مکمل ہوئے غیبت کو اور جناب علی ابن محمد سمری کے انتقال کا وقت آیا، زمانے کے امام نے فرمایا بس اب نیابت خاصہ نہیں چلے گی. نیابت خاصہ کا مطلب ہوتا ہے بالخصوص ایک فرد کا نام لے کر معین کر دیا کہ یہ میرا نائب ہے. چوتھے نائب کے بعد یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 300 سال ہجرت کے مکمل ہو چکے تھے، بلکہ اس سے بھی کچھ. تو اس کے بعد 350 سال مکمل ہوئے، اب 1400 تو تقریباً 1100 سال ہو جاتے ہیں. غیبت کبریٰ کے دور کا آغاز ہوا. زمانے کے امام نے فرمایا بس اب نیابت خاصہ نہیں. اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا. اب ان کے پاس جاؤ جو ہمارے علم کو تم تک پہنچائیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اچھا وہ لوگ جو سوشالوجی کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو سیاست کے الفبے جانتے ہیں، ایک جذباتی سیاست ہوتی ہے، ایک وہ ہیں جو سمجھتے ہیں ان مجبوریوں کو، ان سیاستوں کو، ان باریکیوں کو. شاید یہ بیسٹ تھا کہ زمانے کے امام نے اسپیسیفکلی نام لے کر بتانا بند کر دیا، ورنہ آج کے دور میں شاید بچانا ناممکن ہو جاتا. زمانے کے امام نے سسٹم بنا دیا، دیکھو کون ہمارے علوم کی ترویج کر رہا ہے، کون ہمارے علوم کو سیکھ رہا ہے. الی روات احادیثنا، جو ہماری احادیث بتا رہا ہے. اچھا احادیث کے انبار کو دیکھیں آپ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں.
علم حدیث پر کیا کیا گزری ہے، ایک دنیا ہے پوری. میں معذرت چاہتا ہوں، آج فقہی مسئلہ 5 منٹ کا تھا، یہ پورا 50 منٹ ہو گئے، لیکن ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں قرآن و اہل بیت کی، ہم اپنے موضوع سے متصل ہیں. میں نہ قرآن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں نہ اہل بیت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے فضائل پڑھنے کا، اب یقین یا نہیں میرا دل چاہ رہا ہے فضائل پڑھنے کا، لیکن میں چاہ رہا ہوں 5 منٹ 10 منٹ جو ہے یہ کچھ باتیں ایک حد تک مکمل ہوں. مولانا نے فرمایا بابا جو ہماری احادیث تم تک پہنچائیں ان سے رجوع کرنا. اچھا احادیث پہنچائے کا مطلب ہمارے علوم کو تم تک پہنچائیں، ہم سے سنی ہوئی باتیں تم تک پہنچائیں، ہم سے سیکھ کر تم تک پہنچائیں. یہ جو توضیح مسائل ہمارے سامنے آتی ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ بابا اس کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ذمہ دار ہیں. تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یعنی ہم نے علوم محمد و آل محمد کو، ایک جملہ ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، اب وہ جملہ ہٹ گیا ہے، ایڈورٹیزمنٹ میں آتا تھا پکی پکائی تازہ روٹی. سفید داڑھی والوں کو یاد آ جائے گا، یاد ہے جی؟ پکی پکائی تازہ روٹی. بھائی تم محنت مت کرو، گندم بھی ہم بوئیں گے، اسی کٹائی بھی ہم کریں گے، اسی صفائی بھی ہم کریں گے، اس کی پسائی بھی ہم کریں گے، اسے آٹا بھی ہم گوندیں گے، اسے روٹی بھی ہم پکائیں گے. ہم تم کو پکی پکائی پہنچائیں گے، تم اتنی مہربانی کرو کھا لو. بھائی صاحب توزن مسائل پکی پکائی کے دینے کا نام ہے، اب تم کھا دو لو، کم سے کم ساری محنت ہم نے کی ہے. غور فرمانے، یعنی مرجع 50 سال 60 سال 70 سال محنت کرنے کے بعد یہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے کہ یار تم یہ کر لو. اب میں تمہیں احادیث کے چکر میں نہیں الجھا رہا. یہ جو میں نے چھوٹی سی بات لکھی ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، قرات ایسے کرنی ہے، رکوع کا یہ مسئلہ ہے، میں نے کتنی احادیث کو دیکھنے کے بعد جو سمجھا ہے دیانتداری کے ساتھ تم تک پہنچایا ہے. جیسے بھائی نے پوچھا نماز جمعہ، نماز عیدین، کنٹروورشل ایشوز ہیں، روایات کے اندر انبار لگا ہوا ہے. میں اور آپ فیصلہ کریں. ہمیں ایک روایت نظر آئے گی، سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یار نماز نہیں پڑھنی جمعہ کی زمانے کی امام کی غیبت میں. دوسری روایت دیکھیں گے معصوم کا فرمان نظر آئے گا، پڑھنی ہے. تیسری دیکھیں گے نہیں پڑھنی. چوتھی روایت نظر آئے گی، پڑھنی ہے. احادیث کے انبار کو جا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث میں کیا کیا ہوا ہے. میں اس موضوع پر تھوڑی سی بات کل کروں گا، مزید سمجھاؤں گا، کیونکہ آپ اگر سمجھانے جاؤں گا تو ٹائم بالکل نکل جائے گا. میرا دل چاہ رہا ہے کچھ ایک دو باتیں اور ہوں اور اس کے بعد مسائل تک آ جائے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. سر یہ سسٹم پروردگار کا جو سسٹم تھا نا وہ یہی تھا کہ بھائی میں پروردگار 1,24,000 انبیاء، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم پورے عالم انسانیت کی مرحلہ وار تربیت کر رہا تھا. آج یہ انسانیت اس قابل ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کا استقبال کر سکے. محمد مصطفیٰ کا استقبال کر سکے. آپ دیکھیں یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ پروردگار نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب محمد مصطفیٰ کو بھیجنا ہے. ہم بڑے جذباتی ہو جائیں گے، ہم بڑے جلدی سے اللہ کو فتویٰ دے دیں گے، اللہ کو مشورہ دے دیں گے کہ اللہ بہت ہو گیا بھیج دے. ابھی بھی ہم کہتے ہیں، ابھی بھی ہم اللہ کو مشورہ دیتے ہیں، معبود بہت ہو گیا زمانے کے امام کو بھیج دے. یہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم کہیں کہ معبود بھیج دے، یہ اجازت نہیں کہ ہم کہیں اللہ بہت ہو گیا. دعا مانگنے کی اجازت ہے، رب العزت سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں. دعائے نطبہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، دعائے نطبہ میری طرف سے آپ کی طرف سے رب العزت کی بارگاہ میں عرض ادب ہے، عرض شکوہ ہے، عرض شکایت ہے، عرض دعا ہے. معبود کب تک زمانے کے امام کو نہ دیکھیں؟ اپنے مسائل اگر خدا کے پاس نہیں پڑھیں گے تو پھر عزیز علیہ الخلق ولا ترى. زمانے کے امام سے مخاطب ہو کر کہتے مولا کب تک ساری دنیا کو دیکھتا رہوں، آپ ہی کے دیدار سے محروم رہوں، کب تک چلے گا؟ تو یہ لاڈ کرنے کا حق ہے، مشورہ دینے کا حق نہیں ہے نا. بات کہیں سے کہ نکل جائے گی. خیر، تو یہ پروردگار کا نظام تھا، اور اس نظام کے بعد جب اپنے حبیب کو بھیج دیا، دین کو مکمل کر دیا. نہیں، دین کو مکمل کب کیا؟ بس ایک جملہ دل چاہ رہا مولا کائنات کے حوالے سے کچھ ذکر مولا ہو جائے، دلوں میں جو ہے وہ بشاشیت آ جائے، اس کے بعد پرسہ دیں گے، اس کے بعد ماتم کریں. شہزادہ علی اصغر کا ماتم ہے، چھوٹا ماتم نہیں، اشباق الحوائج کا پرسہ دیں. جب سب کچھ ہو گیا نا، کہا کہ حبیب ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ سب کچھ ہو گیا. کہا کہ حبیب اب آخری حج کرو. آخری حج بھی کر لیا. مسلسل پیغام آتا رہا، اے حبیب بتا دو بتا دو بتا دو. اچھا، اللہ کے رسول خطبہ غدیر کو اگر آپ پڑھیں گے، تقریباً اگر پورا خطبہ صرف بغیر کسی کامنٹ کے
بغیر کسی تفسیر کے، بغیر کسی وضاحت کے اگر میں صرف دیکھ کے پڑھنا شروع کر دوں، ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے، تو اٹ ٹیکس آلموسٹ 45 to 50 منٹس، 50 منٹ 1 گھنٹے کا خطبہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا. اور اس میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے جناب جبریل بار بار میرے پاس آتے رہے. میں عرض کرتا رہا پالنے والے تھوڑا اور ٹائم دے دے، تھوڑا اور آگے کرتے، حالات صحیح نہیں ہیں، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، معاملات مشکل ہیں. اچھا، اللہ کے رسول نے دین کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے. ابو طالب کے گھرانے نے دین کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے. جو گزرنے کی وضاحت اگر موقع ملا ضرور کروں گا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں. اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اہل بیت اطہار نے دین کو. مولا کائنات پیغمبر اکرم نے دیکھتے تھے بابا ابھی مشکل ہو جائے گا، ابھی منافقین بہت زیادہ ہے، ابھی ہم بات کریں گے مشکل. اچھا کرتے کراتے جناب علی آخر کہا کہ یا ایھا رسول، 18 ذی الحج کا دن آیا، غدیر کا میدان آیا، کہا یا ایھا رسول بلغ. یعنی اب پروردگار نے لہجہ بدل دیا. یعنی شروع میں لہجہ بدلے سمجھ میں آتا ہے، اب تو محمد سارے امتحان دے چکے ہیں. سر بدر و احد، خیبر و خندق، فتح مکہ سب گزر چکا. پروردگار اب تک تو اتنے پیار سے بات کرتا تھا، یاسین کیا لہجہ ہے، کیا مٹاس ہے. طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کتنے پیار سے بات کرتا تھا پروردگار. الم نشرح لک صدرک، انہیں لہجہ ہی الگ تھا پروردگار کا اپنے حبیب سے بات کرنے کا. اور آج جب ساری زندگی مکمل ہو گئی، زندگی کے آخری دن گزار رہے پیغمبر اکرم، 18 ذی الحج سے 28 سفر تک فاصلہ ہی کتنا ہے، 2 مہینے 10 دن، تقریباً 70 دن باقی ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں پروردگار بھی جانتا ہے، پیغمبر بھی جانتے ہیں، یا رسول پروردگار صرف 60-70 دن باقی رہ گئے. اور اب یہ لہجہ یا ایھا الرسول بلغ، اے بھی پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو تمہیں پیغام دیا گیا پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ نہیں کیا نا کچھ نہیں کیا. سب لہجے کی سختی کو دیکھیں، خدا کی قسم عجیب ہے. وہ پروردگار اپنے حبیب سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے. اور جب یہ ہو گیا، اب میں خطبہ غدیر کو نہیں سنانا چاہ رہا، واقعہ غدیر آپ بار بار جانتے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب تم نے کچھ نہیں کیا. آیت مکمل ہو گئی؟ نہیں، ایک ٹکڑا باقی ہے. وہی ٹکڑا تو قیامت کا ہے. واللہ یعصمک من الناس. دیکھو لوگوں کی پرواہ تم مت کرو، ہم ہیں نا. یہ میں نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہے، لفظ ترجمہ نہیں کیا، لیکن یہ اپنے بابا تم لوگوں کی پرواہ تم کیوں کرتے ہو، ہم ہیں نا. اچھا جی، اب جب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جی اب ہے تو ہے، کیا کرے. پروردگار نے حکم دے دیا، آرڈر از آرڈر، ڈن، ختم. اللہ کے رسول نے کہا روکو، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے پڑ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا. پایان شجر کا منبر بنایا، بڑی شان کے ساتھ پیغمبر نے خطبہ غدیر دیا. آخر میں مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جانتے جیسے ہی مکمل ہوا اب سند نازل ہوئی، اب پھر انداز بدل گیا. سنو حبیب بات یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہو گیا تھا، فائل کو کلوز ہونا باقی تھا. جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یار، وہ فائنل ڈاکومنٹ جب تک نہیں آئے گا نا بھائی، تب تک فائل ادھوری رہے گی، سبمٹ ہی نہیں ہوگی. 5 میل تو بعد کی بات ہے. بابا یہ فائل نامکمل تھی، ادھوری تھی. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی نماز آنے پر خدا نے نہیں کہا اکمل تو، روزہ آنے پر نہیں کہا اکمل تو، حج آنے پر نہیں کہا اکمل تو، زکوٰۃ آنے پر نہیں کہا اکمل تو، جہاد آنے پر نہیں کہا اکمل تو، علی کی ولایت آنے پر کہا الیوم اکملت لکم دینکم. آج تمہارے نے دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمت مکمل ہو گئی. رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں راضی ہو گئی. پروردگار کہتا ہے آج میں راضی ہوا. یعنی اس کا مطلب اب تک رضایت منتظر تھی پروردگار کی کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو تو پروردگار رضایت کا اعلان کرے. ایک اللہ پڑھے نا محمد و آل محمد کی ذات. ابھی جملہ کہوں بڑی دیانتداری کے ساتھ، میں نے اس مثال پر بہت محنت کی. بعض علماء استعمال کرتے ہیں جملہ، احباب ہمارے دوست ہیں، وہ جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں، ہے نہیں ایسا لیکن جذبات میں ممبر پہ اجازت ہوتی ہے. میں نے خون جگر لگایا ہے اس مثال پر، ٹھیک ہے نا. یہ ہے نہیں ایسا لیکن اب کہہ دیتے ہیں. لیکن زبردست مثال ہے، علمی، منطقی، شرعی،
قواعد کے اعتبار سے اس مثال کو ڈیولپ کیا گیا ہے. میں اکثر ہر مجلس میں مثال دیتا ہوں. لاسٹ ایئر بھی میں نے جو ہے وہ جو آپ نے وہاں پر سنی فاطمہ ہاؤس میں, انہوں نے مثال سنی ہوگی, لیکن بہرحال بچوں کے لیے. اور یہ مثال جو ہے جو ہر سال ریپیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. جب ذہنوں میں بیٹھ جائے گی, ڈیولپ ہوگی, بات کرنے میں آسانی رہے گی. مثال بڑی سادہ سی ہے. چائے بنانا آتی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب خواتین پکاتی تھی, مردوں کو نہیں آتی تھی. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ مرد کے نہیں آتی. اللہ ہماری بہنوں بوڑھیوں کو سلامت رکھے. خیر یہ اللہ کے چہروں کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے, غم محبت والے محبت کے کوئی غم نہ دے. تو سرکار سوال سادہ سا ہے, چائے پکانا آتی ہے, چائے بنانا آتی ہے. تو سب کتنی چیزیں ضروری ہیں چائے بنانے کے لیے؟ پانی, دودھ, شکر اور چائے کی پتی, 4 چیزیں. ٹھیک ہے نا, یہ 4 چیزیں ہوں گی تو چائے سادہ. پھر اور اگر انگریڈینٹس ہیں تو پھر مطلب کوئی الائچی بھی ڈالے گا, لیکن وہ ساری باتیں بات کی ہیں. جو بنیادی مین عناصر ہیں, چائے پتی, چینی, دودھ اور پانی, یہ 4 چیزیں. اچھا جی, یہ گلاس رکھا ہے, میں نے اس میں فرض کر لیا 1 منٹ کے لیے, اس گلاس کے اندر کائنات کا بہترین پانی ڈالا. اس سے اچھا پانی نہیں تھا. کائنات کا بہترین دودھ ڈالا, کائنات کی بہترین چینی, شکر جو بھی کہیں وہ ڈالی, اور کائنات کی بہترین پتی ڈالی, اس کو ہلا لیا. چائے بن گئی؟ کیوں جی, ابھی تو آپ نے کہا تھا 4 چیزیں ضروری ہیں. تو کچھ سمجھ میں آیا. تو اب کوئی کہے گا آگ ضروری ہے, جو آگ پہ پکاتا ہے. کوئی کہے گا صاحب کوئلہ ضروری ہے, کوئی کہے گا مائکرو ویو ضروری ہے, کوئی کہے گا ہیٹر ضروری ہے, کوئی کچھ اور کہے گا. ٹھیک ہے نا, تو میں ایک کامن ورڈ لے لیتا ہوں, حرارت ضروری ہے. چاہے وہ آگ سے ملے, چاہے وہ بجلی سے ملے, چاہے کوئلے سے ملے, چاہے لکڑی سے ملے, چاہے گیس سے ملے, چاہے پیٹرول سے ملے, چاہے مٹی کے تیل سے ملے, حرارت ضروری ہے. بس مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا. مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا. سب بہترین پانی لے آؤ, بہترین دودھ لے آؤ, بہترین پتی لے آؤ, بہترین چینی لے آؤ. اگر حرارت نہیں ہو تو چائے پکتی نہیں ہے. بہترین نماز لے آؤ, بہترین روزہ لے آؤ, بہترین حج لے آؤ, بہترین زکوٰۃ لے آؤ. علی کی محبت کی حرارت نہیں ہوگی, یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے. سب بڑے محمد علیہ محمد. سیدھی سیدھی بات ہے, اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ سادہ بات ہے نہیں. علی کی محبت کی حرارت نہیں ہے نا, تو یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے. تم لگاتے رہو, ٹکرے لگاتے رہو, چکر کاٹتے رہو, بدن پہ جامع احرام, دل میں بغض علی, تیرے نصیب کے چکر ہیں, یہ طواف نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. سر بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے, پیغمبر کے فرمان جناب امیر انیس نے اس کو اپنے جو ہے وہ اس میں نظم میں پیش کیا ہے, بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے, حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے, اور بے گناہ شہید پیو ظلم و جور سے, حب علی کی میں جو نہیں دل کے جان. حب علی کی میں جو نہیں دل کی, یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں, جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. لیکن سر اب یہ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, بزرگان تو ویسے ہی سمجھتے ہیں باتوں کو, بہت پیار سے, ادب سے, محبت سے, عقیدت سے, اپنائیت سے. بہترین پانی لے آؤ, بہترین دودھ لے آؤ, بہترین شکر لے آؤ, بہترین چینی لے آؤ, ہاں پتی لے آؤ. حرارت نہیں ہو تو چائے نہیں پکنے والی. کلیئر ہے؟ بہترین حرارت لے آؤ, پانی نہ ہو. دودھ ہی نہ ہو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. پتی نہ ہو, چینی نہ ہو, چائے تو اس کو بھی نہیں ملنے والی نا. سر ہانڈی تو اس کی بھی نہیں پکے گی نا. بہترین حرارت لے آؤ, نماز ہی نہ ہو, روزہ ہی نہ رکھے مومن, حج پر جانے کی خواہش ہی نہ رکھے. صرف حرارت سے تو نہیں ہوگا نا.
میں نے کہا نا خون جگر دیا ہے، اور مجھے پتہ ہے میں جب بھی ایک رخ پیش کرتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے نعرے لگائے جہاں دنیا میں گیا نعرے لگے، اور جب میں دوسرا رخ پیش کرتا ہوں کبھی نعرہ نہیں لگا، آج بھی نہیں لگا، لگنا ہی نہیں تھا، بنتا ہی نہیں ہے نا، اس کو کون نعرہ لگائے گا. لیکن ایک جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، بڑی محبت سے کہوں گا، پھر نعرہ لگے گا انشاءاللہ. دیکھو کمال کیا ہے پتہ ہے؟ کمال یہی ہے، بہترین پانی لے آؤ، بہترین دودھ لے آؤ، بہترین چینی لے آؤ، بہترین پتی لے آؤ، حرارت نہیں بگے گی. لیکن حرارت بہترین ہو تو پانی بہت اچھا والا نہ بھی ہو، دودھ بہت قیمتی والا نہ بھی ہو، پتی بہت مہنگی والی نہ بھی ہو، چینی بہت اعلیٰ والا نہ بھی ہو، حرارت اچھی ہو پک جائے گی. بابا تم علی کی محبت میں خالص ہو جاؤ، نماز جیسی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، روزہ جیسا رکھ سکتے ہو رکھ لو، حج جیسا کر سکتے ہو کر لو، تمہاری عبادت ناقص ہوگی، علی کی محبت اس کو منزل کمال پر پہنچا دے گی. آپ سے کس نے کہا سلمان والی نماز پڑھو؟ کیا بات ہے، کیا کہنا. آپ سے کس نے کہا علی بن مظاہر والی نماز پڑھو؟ آپ سے کس نے کہا عروہ والی نماز پڑھو؟ آپ سے کس نے کہا جناب علی مسلم نے سجا والی نماز پڑھو؟ تمہاری بس نہیں، تمہاری کیا میری اوقات نہیں. آپ سے کس نے کہا بہلول والی نماز پڑھو؟ ہماری اوقات نہیں ہے خدا کی قسم. ہم تو اگر آ جائیں پڑھنے مصلے پر آ جائیں، ہاں مصلے پر آنا ضروری ہے، یہ نہیں چلے گا کہ معبود نہیں آؤں گا، یہ نہیں چلے گا، آنا ہے، اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے، چل ختم ہو گئی بات. اپنے لیے بابا ایک ہی جملہ ہے، نوکری کی تے نخرہ کی، مولا میں آپ کے در پہ آ گیا، ختم ہو گئی بات، مولا میں آپ کا نوکر. سر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر بات بعد میں کروں گا، جملہ صرف ایک کہہ رہا ہوں. 34 سال میرا مولا سید سجاد، کائنات میں سید سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں. مجھے ایک روایت بتا دو کہ سید سجاد کی نماز قضا ہوئی. جب ان کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، کائنات میں ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں، تو مجھے اور آپ کو کیسے اجازت مل جائے گی کہ حسین کا نام لینے کے بعد میں نماز کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ سب نماز ہے وہی جو انسان کو عزادار بنائے. کیا بات ہے، نماز تھوڑی ہے وہ، اور عزاداری ہے وہی جو انسان کو مصلے پہ لا کے کھڑا ہے. ان کا ٹکراؤ تھوڑی ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بے شک ساتھ ساتھ. بس حضرت آرام 6 مہینے کے بچے تو ماتم کر رہے ہیں، پھر آج ہمارے وقت میں گنجائش نہیں بچی، نہیں سمجھ میں آتا، واقعی وقت کم لگتا ہے، میری مجبوری ہے مجھے آگے جانا ہے. لیکن بہرحال آپ کی جو عقیدت ہے نا، جو آپ کے دل سے نکلتی بھی دیکھتا ہوں، خدا قبول کرے ناسوں کو. اور یقیناً یہی ہے ہماری حیات، یہی ہے کہ حسین کے بچوں کا نام آئے، بے اختیار دل سے نکلے. سر ہر شہید نے اجازت مانگی ہے، ہر شہید نے اجازت مانگی. بس ہم پورا نہیں پڑھ سکتا ہوں، ختم ہو گئی بات. 2-4 جملے ذکر بس ہے. کیا شہید نے اجازت مانگی؟ 6 مہینے کے بچے نے بھی اجازت مانگی ہے. بتایا ہے حسین نے کہ دیکھو کربلا کی شہید یہ ہے. جب میرا مولا آخری مرتبہ آیا اور ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. علماء فرماتے مخاطب لیتے 2 خیموں سے جواب آیا. عجیب درد ہے، کربلا کا درد ہے، کربلا کے مصائب ہے، تقریباً شام غریبہ سید الشہداء کی شہادت سے پہلے کے مصائب ہے. 2 خیموں سے جواب آیا. ایک سید سجاد کے خیمے سے جواب، جب ارباب مقاتل لکھتے میرا بیمار امام ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آیا بابا. ابھی سید سجاد زندہ، میرے مولا نے ام کلثوم کو حکم کیا، ام کلثوم حجت خدا ہے سید سجاد، واپس خیمے میں لے کر جاؤ. مصلحت پروردگار نہیں ہے کہ سید سجاد جہاں پہ شہادت نوش کرے. سید سجاد کو جناب ام کلثوم خیمے میں لے کر جاتی ہے. دوسرا خیمہ جہاں سے جواب آیا، جہاں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، وہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر امام آباد کا خیمہ. اجرکم اللہ. مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ پاؤں. میرے مولا سے
سرکار سید الشہداء خیمے میں تشریف لاتے ہیں، رباب کے خیمے میں آتے ہیں، رباب ابھی حسین زندہ ہے، ابھی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا والی اب کیا کریں، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، شش ماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، رو رہے ہیں۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سنا ہے شہزادے علی اصغر کی پیاس سے کیا حالت تھی۔ میں اصغر کی 1 منٹ کے لیے شجاعت بتانا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے چھوٹے بچے پالے ہیں نا، وہ شاید میری بات کو سمجھ جائے۔ چھوٹا بچہ جب پیاس سے جا بلغ ہو، جب پیاس سے بلغ رہا، اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور علی اصغر کی پیاس کے بارے میں جو احوال بتایا ہے نا، وہ اتنا بتایا ہے کہ آخر میں اصغر کا حال یہ تھا، اصغر کے لب بھی بڑی مشکل سے کھل رہے تھے۔ ایسے میں بچہ اپنے آپ کو ہلانا تو دور کی بات ہے، وہ لب نہیں ہلا سکتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اصغر میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ ہے 6 مہینے کی علی کی شجاعت۔ یعنی اصغر نے اپنی زبان سے بابا سے کہا، بابا جب مدینہ سے چلے تھے تو وعدہ کر کے چلے تھے، اصغر تیرے بغیر میری کربلا نہ مکمل۔ حسین خیمے میں کہا رباب اصغر کو تیار کرا دو، اب اصغر کو شاید پانی پلا کر لے کر اچھی بات کیا کہ میرا مولا حسین، رباب سے کہا رباب اصغر کو تیار کرا دو، ہم شاید اصغر کو پانی پلا کر لے آئے۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ اصغر کو رباب نے تیار کیا، 6 مہینے کے بچے کو حسین نے ہاتھوں میں لیا، فوج اشقیاء کے سامنے آئے۔ جب میرے مولا خیمے سے نکل رہے تھے نا، سکینہ دیکھ رہی تھی، اب میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میرے مولا اصغر کو لے کر آئے باہر، فوجی اشقیاء نے دیکھا حسین نے عبا کے دامن کو ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں میں کچھ لے کر آ رہے ہیں، سمجھے قرآن کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں کہوں کہ اے فوجی اشقیاء، یہ قرآن ثابت کو نہیں، قرآن ناطق کے پارے کو لے کر آ رہے ہیں۔ بڑا طویل احتجاج ہے، بڑا طویل حجت ہے جو میرے مولا نے شہزادے علی اصغر کے ساتھ فوجی اشقیاء کے سامنے پیش کی ہے۔ فوجی اشقیاء روئی ہے، حرملا نے 3 بھال کا تیر مارا ہے، اور اصغر بابا کے ہاتھوں پر نہ جانے کس طرح سے منقلب ہوا، اصغر کے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ اصغر کا ذرا سا خون، شاید 1 چلو بھی نہیں تھا جو میرے مولا حسین کے ہاتھوں میں آیا۔ قیامت کا جملہ زمین پہ ڈالنا کیا آواز ہے، حسین یہ خون نہ حق نہ ڈالنا۔ آخر جملے پڑھنا، حسین یہ خون ناحق نہ ڈالنا، قیامت تک پانی کا زمین سے دانے کا ایک دانہ نہیں اگے گا۔ حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین یہ خون ناحق آسمان کی طرف نہ ڈالنا، قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہ برسے گا۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین ہے، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں میرے مولا نے اصغر کا جو خون تھا نا، وہ اپنے چہرے پر مل لیا، نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا، سرخرو ہو کر جاؤں گا۔ اصغر پر میرے مولا نے عبا کے دامن کو ڈالا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، لوٹ کر واپس آئے، جب خیمے میں واپس آئے نا، 2 جملے سنے، بس یہی مسائل ہے۔ پہلا جملہ 4 سال کی بچی سکینہ کا سنا، قیامت کا جملہ ہے، پہلا جملہ 4 سال کی بچی کا سنا، کسی سے نہیں کہا، سکینہ نے بابا سے کہا، رو کر کہنے لگی بابا مجھے سمجھ میں آ گیا، اصغر آپ کو زیادہ پیار ہے۔ اجرکم اللہ، سو کر سکینہ سے حسین نے کہا، سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا اصغر ہمیں زیادہ کیا پیارے ہیں؟ کہنے لگی بابا پیاسی تو میں بھی تھی، آپ اصغر کو پانی ملا۔ آخر جو پیاس کر رہا ہوں، بابا پیاسی تو میں بھی تھی، آپ اصغر کو پانی پلا لائے، آپ کو سکینہ کی پیاس کا خیال نہ آیا۔ میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک کام کیا، اب آگے دامن کو رکھ دیا۔ سکینہ چھوٹی تھی، سکینہ کی نظر نہ پڑی، اب رباب کی نظر پڑی۔ رباب نے اصغر کو دیکھا، اپنے مولا سے کچھ نہیں کہا، 6 مہینے کے بچے کو مخاطب کیا۔ مختل نے جملہ لکھا، آپ مثلوں کا یونہر، میرے لال تیرے عمر کے تو جانور بھی علی القوم الظالمین ماتم حسین۔
میرے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے ہوں کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا انج لتھے ہیں در میرے انج لتھے ہیں در میرے تے کرونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں رشدا بابا میں رل گیا او بابا میں کشام دے لوکاں نے تیرے باج کنیزی وچ منگیا بابا میں کشام دے لوکاں نے تیرے باج کنیزی وچ منگیا میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی او ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا اے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا او دتا پہلا پور سامک تل وچ میں گشمر لین یتیمی دا دتا پہلا پور سامک تل وچ میں گشمر لین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا ہو میں خاک تے جھڑ پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد متوجہ سے آگا السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ابن سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا شمس الشموس یا ایھا المدفون بعرض الدوس. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوال فی یوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان. السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان. اجر اللہ تعالی فرجک واستہر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجلنا من اموارک ومن نصارک ومن المستشہدین بین یدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے پڑھیں دعائے امام زمانہ. بسم اللہ